بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی سورت 3 بار پڑھی تھی۔ مغرب سے پہلے میرے گھر کا دروازہ کھٹکا اور موکل آیا اور 80 لاکھ دے کر چلا گیا اور کہتا کہ یہ 3 دفعہ سورت پڑھنے کی وجہ سے دے کر جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، کافی لوگوں نے آج وظیفے کے متعلق پوچھا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جس سے گھر کے اندر پیسے کی کمی ختم ہو جائے اور گھر کے اندر ٹینشن، مصیبتیں، بیماریاں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ قرآن مجید میں سے کوئی آیت کو بتا دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے میری ایک بات ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کی ذات جس نے پوری کائنات کو تشکیل دیا ہے، جس نے خود بتایا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اس انسان کا رزق کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ ہماری عقل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے تو ہم پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ تو کفریہ الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اور یہ الفاظ بڑے غلط الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر انسان کو اتنا یقین ہونا چاہیے، اگر بیماری کی حالت میں ہو، قرض کی حالت میں ہو، مصیبت کی حالت میں ہو، کوئی اور دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشان ہو، تو یہ انسان کے دل کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات اسی رضا پر خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اتنا انسان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس پیسے نہیں تو آپ کو نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، غلط سوچ نہیں سوچنی چاہیے، منفی سوچ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے والا اللہ ہے اور آپ اللہ کے سامنے بس یہی کہہ دیں عاجز ہو کر کہ ہو سکتا ہے میرے اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو یا میرا امتحان ہو، میرا اللہ جیسے تو خوش ہے میں بھی خوش ہوں۔ آپ کے یہ الفاظ بولنے کی دیر ہے، خدا کی قسم اسی وقت آپ کے اوپر اللہ کی رحمت جم جم برسنے لگ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم تہ دل کے ساتھ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتے، ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش برین سے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر جو میرے نبی پر قرآن مجید بھیجا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا جمال اور کمال ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو دنیا کے سب کام چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائے۔ قرآن پر یقین تھا تو نبیوں نے اس پر یقین کیا ہے تہ دل سے، اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے کیا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ان کا مکمل یقین اور بھروسہ اللہ پر ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے آج آپ کے سامنے میرے بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فجر ہے، قرآن مجید کے اندر 30واں سپارہ ہے اور اس سورت کے اندر اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ یہ بات میں بڑے نکتے والی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، شاید کوئی انسان آپ کو بتائے اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کا اسم اعظم موجود ہے۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سورت فجر کو آپ نے 3 بار پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، اور وہ پانی جو ہے جب آپ کھانا پکائیں تو اس میں تھوڑا سا ڈال لیں، اگر آٹا گوندھیں تو اس میں تھوڑا سا ڈال لیں، اگر کوئی بھی کھانے والی چیز ہو، پینے والی ہو تو تھوڑا سا اس میں ملا لیں۔ ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور سب سے اہم جو بات ہے کہ پانی کہاں سے لینا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پانی جو آسمان سے بارش کے دوران آتا ہے تو آپ نے اس پانی کو کسی ٹب کے اندر، کسی برتن کے اندر آپ نے لینا ہے، کیونکہ ہر بوند کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔
آپ نے گھر والا پانی نہیں لینا، بارش والا پانی لے لینا ہے اور اس کو محفوظ کر کے اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مقدس پانی ہے آب زمزم، اور تیسرے نمبر پر جب وضو کیا جاتا ہے تو وہ پانی بھی مقدس پانی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے جو عمل بتانا تھا وہ بارش کا پانی لے کر اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے، اور جب آپ یہ عمل کر لیں، جب سورج نکلے تو اس کے بعد اپنی شہادت والی انگلی کو سورج کی طرف آپ نے کرنا ہے۔ اور سورۃ فجر کے اندر آخری 2 آیات جو ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، یہ 2 آیات ہیں، یہ سورہ فجر کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے سورج کی طرف دیکھ کر اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کے آپ نے 7 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے۔ رزق کی ضرورت ہے اور گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا اور کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ دل کے اندر تصور کریں گے، یہ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ 40 دن وقت پر کر لیا، اگر فقیر ہو تو اتنے امیر ہو جاؤ گے کہ لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری مثلا کینسر، ٹی بی، گردے خراب ہو رہے ہیں، گردے ختم ہو چکے ہیں، کوئی ایسی مرض جو ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، زندگی کے اندر کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، میں آپ کو اس عمل کی اجازت بھی دے رہا ہوں، آپ خود بھی کریں، اور لوگوں کو اگر آپ بتائیں گے تو آپ کی بات میں اثر ہوگا۔ اور آپ نے اس عمل کو ہر صورت میں کرنا ہے 40 دن لگاتار، اور 40 دن کے اندر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا کمی رہ جاتی ہے تو اگلے پھر 40 دن کرنا ہے، اگر کچھ نہ کچھ پھر بھی مزید رہ جاتی ہے تو تیسرا 40واں جو ہے وہ بھی آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو پھر اس کا کمال دیکھ لینا۔ طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے، عمل جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کرنا اسی طریقے سے ہے۔ ایک تو آپ کو باوضو رہنا ضروری ہے، اور اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنی وہ ضروری ہے۔ یہ میں ضروری باتیں کہہ رہا ہوں، جھوٹ اپنی زبان سے نہیں بولنا۔ اگر یہ عمل آپ کو فائدہ نہ دیا تو مجھے کہہ دینا، اللہ رب العزت آپ کی ہر دلی خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، لوگوں کا بھلا ذہن میں رکھ کر دوستوں میں، فیملی میں شیئر کر دیں تاکہ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے جو آج آپ کو بتائی ہے، اگر زندگی بدلنی ہے تو آ جاؤ میدان میں، آزما کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی کتنی طاقت ہے، اللہ کے قرآن کے اندر کتنی طاقت ہے۔ کرنا تو آپ نے ہے، زندگی نہ بدلی تو مجھے پھر گلا دینا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔